کھانا تو کھا رہے ہیں ہم لوگ, کھانوں میں جانوروں سے بدتر ہو گئے ہم لوگ. عزت سے رقہ دیا جاتا اور ذلت کا کھانا کھلایا جاتا. رقہ کیا بول رہے ہیں؟ عزت سے دے رہے ہیں. کھانا کیسے کھلا رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں بھی ویسا کھانا نہیں کھاتے جو شادی خانوں میں ہماری دعوتوں میں کھاتے لوگ. گر پڑ کے گویا کھانا ملتا کی نہیں ملتا کی, یہ ہمارا آخری کھانا. لا الہ الا اللہ, یہ ہماری زندگی ہو گئی میرے بھائی. کھانوں میں پڑ گئے ہم لوگ, دعوت کو چھوڑ دیے, کھانوں میں پڑ گئے, مقصد حیات کو چھوڑ دیے, کھانوں میں پڑ گئے, امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیے. دیکھیے جب آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے تو مقصد خود بخود اس کا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہماری مہمان نوازی اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کھانا کھانے کے لیے غذائیں پیدا کیا. جانور گوشت کی شکل میں دیا, سبزیوں کی شکل میں دیا, ترکاریوں کی شکل میں دیا, اناج کی شکل میں دیا. جو بھی میسر ہو کھا لینا, جو بھی میسر ہو کھا لینا. کھانے کا شوق کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. سمجھتے نا کھانے کا شوق, شادی ہو رہی 16 قسم کے کھانے, رنگ برنگی کھانے, پلاٹر چاہیے, 4 قسم کی بریانی چاہیے, 2 قسم کا مٹھا چاہیے. امت میں ایک فیشن بن گیا, اس کو بڑائی سمجھنے لگی امت. نہیں, یہ بڑائی نہیں ہے, یہ امت کی کمزوری ہے. اللہ کے نبی نے کمزوری کہا. آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیٹ بھر کھانا کبھی بھی نہیں کھائے. کبھی کبھی 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے بیت گئے, جو کی روٹی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تھی. تعجب کرنے والے پوچھتے تھے کہ پھر آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ ہمارے پڑوس میں کچھ پڑوسی ہیں, ان کی بکریوں کے دودھ کے ساتھ وہ ہمارے لیے بھی کچھ دودھ بھیج دیتے ہیں, دودھ پی پی کے ہم گزارتے ہیں. اللہ اکبر. کس کے طریقہ تھا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی کے صحابہ جو ملا وہ کھا لیتے تھے. کبھی بھی کھانوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرے صحابہ اکرام. اگر کھانوں کے پیچھے وقت ضائع کرتے تو یہ دنیا میں اسلام فتح نہیں ہوتا تھا, اتنا دین غالب نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. کچھ نوجوان مسلمان بھونا ہوا بکرا تشت میں رکھ کر کھا رہے تھے. تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر انہوں نے عزت افزائی کے لیے کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ, ہمارے جو ہیں کھانے سے تم کچھ کھانا کھا دو. سبحان اللہ. تو ابو ہریرہ نے کیا الفاظ کہے؟ رونگٹے کھڑے کرنے والے الفاظ. کہا سنو, میری ان آنکھوں نے, یعنی ابو ہریرہ کی ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے. میرے نبی کو 2 مہینے تک کبھی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی. بھوکے پیاسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر زندگی گزار دی ہے. ابو ہریرہ کے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہو سکتا. میرے نبی بھوکے رہیں اور دین پھیلاتے رہیں اور ابو ہریرہ کھاتا رہا اور اپنا وقت ضائع کرتا رہا کہ نہیں. حضرت عمر کی بات کرو. حضرت عمر کے سامنے جب لذیذ غذائیں کھانے کے لیے لائی جاتی تو ابو عمر کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں, میں یہ نہیں کھاتا. بولے میں اللہ کے سامنے بدترین امیر بن کر نہیں جا سکتا کہ میری امت فاقہ کشی کا شکار ہو اور عمر لذیذ غذائیں کھاتا رہے. سبحان اللہ. آذربائیجان, رشیا میں آج آذربائیجان ایک ملک الگ بن گیا. آذربائیجان کے ایک بڑے گورنر تھے کہ عتبان بن فرقد. وہ کیا کیے, 2 ہنڈی مٹھا, اسپیشل مٹھا تیار کرے حضرت عمر کے لیے. 2 اونٹوں پہ سوار کروا کر وہ مٹھا آذربائیجان سے مدینے کو بھیجے. لوگ لے کر آئے, حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا کہ آذربائیجان کے گورنر نے آپ کے کھانے کے لیے مٹھا بھیجا ہے. تو حضرت عمر تھوڑا سا چک کر پوچھے, آذربائیجان کا ہر مسلمان یہ مٹھا کھاتا ہے کیا؟ پوچھے. کیا سوال ہے دیکھیے عمر کا. آذربائیجان کا ہر مسلمان یہ میٹھا کھاتا ہے کیا؟ بولے کہ نہیں, آپ کے لیے خاص. بولے تھو, لے جاؤ اس کو میرے پاس سے, لے جاؤ اور آذربائیجان کے مسلمانوں کو کھلاؤ. میں بدترین امیر نہیں بن سکتا
کہ امت مسلمہ فاقہ کشی کرے اور ہم عیش سے زندگی گزاریں. تب جا کر یہ دین پھیلا میرے بھائی. پیٹ مار کر صحابہ نے دین کو پھیلایا. ہم میں صحابہ میں کیا فرق ہے معلوم؟ ہم مقصد حیات بھول گئے اور صحابہ اپنے مقصد سے کام کرتے رہے. آج ہم مقصد حیات، کیا مقصد ہے ہمارے پاس؟ روٹی کپڑا مکان ہے نہیں. پورے مسلمان، چلیے ٹھیک ہے، میں چیلنج کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے حیدرآباد شہر کی بات کرو آپ. ہمارے شہر حیدرآباد میں سب سے بڑا کاروبار مسلمانوں کا کون سا ہے؟ ہوٹلوں کا ہے نہیں. ہم دیے کیا لوگوں کو؟ ہوٹل. رمضان آیا ہوٹل، رمضان میں حلیم، خالی دنوں میں بریانی، اب مندی. اسی میں پوری قوم پڑی کہ نہیں پڑی؟ ہر روز گلی کوچے میں نہیں. لا الہ الا اللہ. کیا تعارف دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کھانوں کے دلدادہ بن گئے، مقصد حیات بھول گئے. ہمارا مقصد، ہمارا کھانا تو بہت ہے بھائی. ہمارا کھانا کیسا ہے معلوم؟ حنین کی جنگ چل رہی ہے، جنگ شباب پر ہے. ایک صحابی کو بھوک لگ گئی، اپنے جیب میں سے کھجور نکال کے کھا رہے تھے. اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی. کھجور کھائے بھی نہیں، ابھی ہاتھ میں پکڑے. بولے یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانا ہے، جنت کہاں ہے؟ تو بولے اسلام میں دشمنوں کا لشکر ہے نا، اس میں گھسنے کا نام جنت ہے. بولے کیا ایسا وہاں جنت ہے؟ یہ کھجور یہاں کھا کر وقت کیوں ضائع کروں، جنت میں کھا لوں گا. بولے کھجور چھوڑ دیے، دشمن سے لڑنا شروع کیا، شہید ہو گئے. یہ کام کرے ہمارے صحابہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بولو، کھانا تو کھا رہے ہیں ہم لوگ، کھانوں میں جانوروں سے بدتر ہو گئے ہم لوگ. عزت سے رقہ دیا جاتا اور ذلت کا کھانا کھلایا جاتا. رقہ کیا بول رہے ہیں؟ عزت سے دے رہے ہیں. کھانا کیسے کھلا رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں بھی ویسا کھانا نہیں کھاتے جو شادی خانوں میں ہماری دعوتوں میں کھاتے لوگ. گر پڑ کے گویا کھانا ملتا کی نہیں ملتا کی، یہ ہمارا آخری کھانا. لا الہ الا اللہ. یہ ہماری زندگی ہو گئی میرے بھائی. کھانوں میں پڑ گئے ہم لوگ، دعوت کو چھوڑ دیے، کھانوں میں پڑ گئے، مقصد حیات کو چھوڑ دیے، کھانوں میں پڑ گئے، امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیے. دیکھیے جب آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے تو مقصد خود بخود اس کا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہماری مہمان نوازی اللہ کے پاس ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں یہاں لذیذ غذائیں کھا کر جنت کی غذاؤں سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سوکھی روٹی کھاتے تھے حضرت عمر. کس میں؟ کوئی حلیم حریص نصیب نہیں تھی حضرت عمر کو. حضرت عمر زیتون کے تیل میں سوکھی بچی ہوئی روٹی ڈبا کر کھا رہے ہیں. بڑے بادشاہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غذا ہے حضرت عمر کی. اس لیے میرے بھائی لذیذ کھانے کھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو عادت بنانا ہمارے لیے جائز. شادی ہو رہی نا، ایک کھانا بنا لو، ایک مٹھا بنا لو، ختم، خوشی ہو گئی. کیا مطلب ہے بولیے اتنے لاکھوں روپے کھانے کے پیچھے صرف کرنے کا؟ کبھی پلٹ کے دیکھے کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، نہیں کھا رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے. کوئی چیز سوچے ہم لوگ؟ نہیں. آئیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یقیناً ہماری رہنمائی کرے گی. آپ نے فرمایا سَيَكُونُ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ. ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو رنگ برنگی کھانے کے عادی ہو جائیں گے، رنگ برنگی کھانے کے عادی ہو جائیں گے. وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشُّرْبِ. مختلف رنگ برنگی مشروبات پینے کے عادی بن جائیں گے. اللہ اکبر. پھر تیسری چیز وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ. مختلف رنگ برنگی کپڑے پہننے کے عادی ہو جائیں گے. وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ. پرتکلف گفتگو کرنے کے عادی ہو جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي. یہ میری امت کی بدترین قسم کے لوگ ہیں. اب بولو عزت کہاں چلے گئی؟ عزت دار نہیں ہے، بدترین آدمی ہے، بدترین.